غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شیعہ کے ہاں قانون وراثت میں بیوہ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک امتیازی حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے یہاں شیعہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن غلط فہمیوں میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شیعہ کے ہاں قانون وراثت میں بیوہ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارے بہت سارے مومنین بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے، نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بیوہ کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں بیوہ ہر حال میں، چاہے وہ صاحب اولاد ہو یا صاحب اولاد نہ ہو، ہر حال میں وہ وراثت میں اپنا حصہ رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیوہ کا حصہ کیا ہے اور کتنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ اگر بیوہ صاحب اولاد ہو تو اس کے لیے اور حکم ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر تو منقول جائیداد ہے یا غیر منقول جائیداد ہے تو ان دونوں کے لیے حکم ایک ہی ہے۔ صاحب اولاد ہے تو 8واں حصہ لے گی، اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو وہ 4تھا حصہ لے گی۔ لیکن غیر منقولہ جائیداد میں اس کے لیے ایک امتیازی حکم ہے، اور وہ امتیازی حکم یہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد میں زمین میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ زمین پر موجود اشیاء جیسے گھر ہے، جیسے کوئی دکان ہے، یا جیسے کوئی درخت وغیرہ ہیں تو وہ ان میں حصہ پائے گی، یعنی زمین پہ موجود گھر کی قیمت لگائی جائے گی، دکان کی قیمت لگائی جائے گی، یا اگر کوئی درخت وغیرہ ہیں تو ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور ان میں سے اس کو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اسے 8واں حصہ دیا جائے گا، اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو اسے 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ زمین میں بیوہ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔